لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نمونہ اسلاف، فخر منظر، نبیر اعلیٰ حضرت حضور تاج السنہ حضرت علامہ الحاج الشاہ توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر آپ کی بارگاہ میں شکرانے کی عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عاشقان تاج السنہ سے عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو خود بھی سماعت کریں اور محبین تاج السنہ تک اس بیان کو پہنچا کر کے ان کے دلوں کے سکون کا بھی باعث اور سبب بنے۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1961 ہجری میں آپ ریحان ملت سیدنا الشاہ ریحان رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں یہ آفتاب علم و حکمت کا طلوع ہوا۔ خانوادہ رضا اپنی مردم خیزی اور علمی روایات کے باعث نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر خاص پہچان رکھتا ہے۔ اس خانوادہ علم و مذہب نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان، حجت الاسلام سیدنا شاہ حامد رضا خان، تاجدار اہل سنت سیدنا مصطفی رضا خان مفتی اعظم ہند، مفسر اعظم ہند سیدنا شاہ ابراہیم رضا جیلانی میاں، ریحان ملت سیدنا شاہ ریحان رضا خان رحمانی میاں، تاج الشریعہ سیدنا شاہ اختر رضا خان ازہری میاں وغیرہ ابقلی افراد کو پیدا کیا، جن کے کارنامے نہ صرف ملت اسلامیہ کا قیمتی سرمایہ ہے بلکہ قوم کے لیے باعث قدر و منزلت بھی ہیں۔ خانوادہ رضا نے سینکڑوں علماء، صلحاء، ادباء کو جنم دیا۔ اسی ذکری سلسلے میں ایک معتبر نام نمونہ اسلاف، ولی کامل، تواضع و بے نفسی کے پیکر، اخلاق نبوی کی چلتی پھرتی تصویر، رہبر قوم و ملت، فخر منظر، پیر طریقت حضور تاج السنہ الشاہ توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جن کی سیرت کئی اعتبار سے یادگار ہے۔ آپ کی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے، جس کے لیے کافی لمبا وقت چاہیے۔ اس مختصر کلپ میں آپ کی زندگی کے کچھ خاص گوشے آپ تک ہم پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ 1961 ہجری میں ریحان ملت سیدنا الشاہ ریحان رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر یہ آفتاب علم و حکمت الحمدللہ طلوع ہوا۔ آپ کی پیدائش ہوئی۔ علم کے حصول کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور تاج السنہ الشاہ توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی، جن میں دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف، دارالعلوم حشمت الرضا پیلی بھیت شریف قابل ذکر ہے۔ لیکن آپ کی جو فراغت ہے، آپ کی فراغت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے ہوئی۔ آپ کے اساتذہ کرام کے بھی چند متبرک نام سماعت فرمائیے۔ حضور تاج السنہ نے جن اساتذہ کرام سے بہت زیادہ استفادہ کیا وہ آفتاب علم و فضل مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی، حضرت مولانا مفتی مشاہد رضا خان صاحب، حضرت مولانا بدر الدین رضوی صاحب، حضرت مولانا مفتی جلال الدین امجدی، حضرت مولانا مفتی غلام مجتبی اشرفی، حضرت مولانا سید محمد عارف صاحب، حضرت مولانا بہاء المصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا محمد نعیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جن کے پاس زانو ادب طے کر کے حضور توصیف ملت نے الحمدللہ علم دین حاصل کیا۔ آپ کے تعلق سے مزید لکھا ہے کہ آپ مفتی اعظم ہند الشاہ مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور حضور مفتی اعظم ہند نے 1977 عیسوی میں اپنے دولت سراہی پر ایک مجلس میں بیشتر علماء کرام اور خانوادہ رضا کی موجودگی میں تمام سلاسل کی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے سوا آپ کو اور بھی چند اہم شخصیات سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ ان میں سے 3 بڑے نام آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ احسن العلماء حضرت مولانا سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان شخصیات کی بارگاہ سے بھی الحمدللہ آپ کو خلافت و اجازت کی نعمت حاصل تھی۔ آپ کے تعلق سے مزید آپ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں لوگوں کو مرید کرتے ہیں
اور اپنے خلفاء کو اکثر اسی سلسلے کی خلافت اور اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں آپ کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہندوستان کے صوبہ بہار اور بنگال میں آپ کے مریدین الحمدللہ کثرت سے ہیں۔ مریدین کے علاوہ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی کم نہیں ہے، آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بڑی ہے۔ آپ کے خلفاء ہند اور بیرون ہند میں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں، جن میں سے بعض کے نام اس کتاب میں درج ہیں، جس کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں۔ جن کو نام کی طرف توجہ ہو یا جو ناموں کے طالب ہوں، انہیں اس کتاب کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ حضور تاج السنہ کے اوصاف و کمالات کسی بھی عظیم شخصیت کے لیے ان کی اوصاف و کمالات ان کی زندگی کی پہچان ہوتے ہیں۔ آئیے حضور تاج السنہ کے اوصاف و کمالات سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور تاج السنہ کی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر پہلو میں اتباع سنت کا رنگ نمایاں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اس موقع پر طرز عمل کیا تھا۔ گفتگو اور تقریر میں بھی آپ اتباع سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسالت مآب فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو انتہائی صاف اور واضح ہوتی تھی۔ آپ کے جملے الگ الگ اور واضح ہوتے تھے۔ دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ حضور تاج السنہ الشاہ توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کا بھی انداز گفتگو اور انداز تحریر یہی ہوتا ہے۔ حضور تاج السنہ کی گفتگو میں ہر بات اور ہر جملہ واضح، صاف اور الگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ کی گفتگو میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ الفاظ اور حروف سمجھے نہ جا سکے۔ تواضع انکساری، کسی بھی عظیم شخصیت کے اندر یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ تواضع انسانی اخلاق و کردار کا وہ امتیازی جوہر ہے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور تاج السنہ ایک طرف یورپ و ایشیا کے ایک عظیم مقرر، دوسری طرف ہزاروں عقیدت مند مریدوں کے مرکز توجہ اور مرکز عقیدت و محبت، جن میں سے ہر ایک اس بات کے منتظر کہ مرشد کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف و عزت حاصل ہو جائے۔ ایسا محترم و معزز اور علمی جلالت کا انسان اگر تواضع و انکسار کے وصف سے متصف ہے تو یہ اس کے کمال تقوی، زہد و اتقاء کی سب سے مضبوط اور بڑی دلیل ہے۔ تواضع و انکساری حضور تاج السنہ کی وہ خصوصیت ہے جس میں معاصر مشائخ میں سے کوئی آپ کا شریک و صحیح نظر نہیں آتا ہے۔ فن واز گوئی، اس پر بھی آپ کے کمالات ہیں۔ آپ وقت کے بہترین مقرر اور مایہ ناز خطیب ہیں۔ کبھی بھی تقریر کرنے سے قبل ذہن میں مضامین کی ترتیب نہیں دی اور نہ ہی تقریر کو لکھ کر یاد کیا، بلکہ فی البدیہ تقریر فرمایا کرتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے پوری دنیا میں تبلیغی اسفار کیے، جہاں گئے مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ کرتے گئے اور عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوغات تقسیم کرتے گئے، بد مذہبیت و لادینیت کے افریت کو ختم کرتے چلے گئے۔ خوف خداوندی بھی آپ کی ذات میں الحمدللہ بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور پھر اس کی بنیاد پر گریہ و آہ و زاری خداوند قدوس کے نزدیک بڑا محبوب اور اونچا مقام ہے۔ یہ خوف علم و معرفت سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ علماء اور دانشمند لوگ ہی خدائے عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ آقا کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جز اللہ کا خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ملاحظہ ہو، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں دو خوف اور دو امن ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے دنیا میں ڈرے گا تو آخرت میں اس کو بے فکر رکھوں گا، اور اگر دنیا میں بے فکر رہے گا تو قیامت میں اس کو خوف میں رکھوں گا۔ الغرض خوف و گریہ شریعت میں مطلوب و محمود اور اسلاف کا محبوب عمل رہا ہے۔ وہ تمام حضرات رات کو اٹھ کر روتے تھے اور بہت روتے تھے۔ حضور تاج السنہ دیگر اداؤں کی طرح اس ادا میں بھی اپنے اسلاف کے مکمل پیروں ہیں۔ آپ پر بھی خوف و گریہ غالب ہے۔ آپ کا یہ رونا کبھی اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور کبھی اللہ کے خوف اور فکر آخرت کے باعث ہوتا ہے۔ بلند اخلاق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تزکیہ اخلاق، یعنی لوگوں کو عمدہ اخلاق اور پاکیزہ اور اوصاف سے آراستہ کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے معلم اخلاق کو خالق اخلاق نے
سب سے عمدہ اخلاق و صفات سے آراستہ کر کے اس کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر کے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ان کے عمدہ اخلاق کی گواہی بھی ان الفاظ میں دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ ان آیات کے پیش نظر ہم سب پر اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا پانا اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ مشائخ کرام نے جن باتوں کو اخلاق حسنہ کی علامت قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کی غمخواری کرنا، حاجت مندوں کے کام آنا، لوگوں کے اچھے کاموں کی مخالفت نہ کرنا، عیب جوئی و عیب گوئی سے بچنا، اپنے عیوب پر نظر رکھنا، کوئی مذمت کرے تو نیک تعویل نکالنا، گنہگار کی معذرت قبول کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ بے شمار لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بھی شخص حضور تاج السنہ سے ملتے ہیں آپ ان سے بشاشت اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ لوگوں کی غمخواری اور حاجت مندوں کی حاجت برآری آپ کا شیوا ہے۔ اسی طرح آپ کے مریدین، متوسلین، معتقدین کی طرف سے کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے اس کی مخالفت کبھی سنی نہیں گئی۔ عیب جوئی، عیب گوئی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، بلکہ کسی کی ٹوہ میں بھی نہیں رہتے۔ اور تو اور کبھی آپ کی مذمت کی گئی یا آپ کے سامنے کسی کی مذمت کی گئی تو آپ نے ہمیشہ اس کی نیک تعویل نکالی۔ اعتدال اور میانہ روی آپ کی فطرت ہے۔ وقار، سنجیدگی اور لا یعنی سے پرہیز کے اسباق آپ کو دیکھ کر سیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کے زہد و استغنا والی صفات بھی کمال کی ہیں۔ زہد و استغنا شریعت کی نگاہ میں مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ خود فخر موجودات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زہد و استغنا کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے لیے دنیا کی ہر زیب و زینت جمع فرما لیتے، لیکن آپ نے اپنے لیے زہد کو پسند فرمایا۔ حضرت سہل بن سعدی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے اللہ تعالیٰ اور لوگوں میں محبوب و مقبول بنا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے مال و دولت سے نظریں پھیر لو تو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤ گے۔ یہ حقیقت اور واقعہ ہے کہ زہد سے متصف ہوئے بغیر لوگوں کے قلوب متوجہ نہیں ہوتے۔ جہاں ذرا لالچ کا شبہ ہوا دینی منصب کی عزت داغدار ہو جاتی ہے، جبکہ زہد و استغنا سے لوگوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا بھی قدموں میں آ کر گرتی ہے۔ حضور تاج السنہ مد ظلہ العالی دیگر اسلاف اہل سنت کی طرح زہد و استغنا سے بدرجہ کمال متصف و آراستہ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی زہد و استغنا کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا ہے۔ آپ زاہدین اور متوکلین سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ خود بھی زہد و توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی و خصوصیت میری نگاہ میں آپ کی قناعت، مال و منال سے دوری اور لوگوں کی نگاہوں میں برابر بنا دینے والی چیزوں سے کنارہ، لوگوں کی نگاہوں میں برا بنا دینے والی چیزوں سے کنارہ کشی ہے۔ آپ کے مریدین، معتقدین، متوسلین پوری دنیا چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ چاہیں تو کئی طرح سے مال و دولت کا ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر آپ ہر حال میں زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کی طمع کو بھی قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ حضور تاج السنہ بہت حلیم اور بردبار بھی ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اس پر آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا اور نہ ہی اپنے مریدین کو انتقام لینے کی اجازت دی، حتیٰ کہ وہی شخص اگر کبھی اپنی ضرورت لے کر آیا تو پوری بشاشت کے ساتھ آپ نے اس کی ضرورت پوری بھی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہے گئے اشعار کو اردو اور فارسی زبان میں نعت کہتے ہیں۔ نعت گوئی کو شاعری کا نگینہ کہا جاتا ہے۔ نعت کا فن یہ ظاہر جس قدر آسان نظر آتا ہے باطن اسی قدر مشکل ہے۔ ناقدین ادب اس کو مشکل ترین صنف سخن شمار کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ ذات گرامی ہے جس کی مدح خود رب العالمین نے کی ہے، دوسری طرف زبان اور شاعری کے جمالیاتی تقاضے ہیں۔ اس لیے نعت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو اور فن شاعری کی باریکیوں سے بھی واقف ہو۔ حضور تاج السنہ کو خداوند قدوس نے الحمدللہ
جن کمالات و صفات سے نوازا ہے ان میں سے ایک صفت خاص آپ کی نعت گوئی بھی ہے۔ حضور اکرم کے فضائل و محامد کو اس عقیدت اور فنکارانہ ہنرمندی سے آپ نے پیش کیا ہے، یہ آپ کے جذبہ کی آئینہ دار ہے۔ آپ کو دور طالب علمی ہی سے شعر و سخن اور شاعری کا ذوق سلیم ہے، اور نعت و منقبت کے ذریعے اپنی فکر آپ الحمدللہ پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار میں آپ کو حضرت کی تحریر کردہ سناتا ہوں۔ گلزار آمنہ کے گلتر ہیں مصطفیٰ، لطف و کرم کا ایک سمندر ہے مصطفیٰ، جو پارا چاند کر دیا لوٹ آیا مہر بھی، وہ اختیار والے پیمبر ہیں مصطفیٰ، نجدی تیری نگاہ میں وہ صرف ہے بشر، خیر البشر ہیں شافع محشر ہے مصطفیٰ۔ الحمدللہ چند اشعار اس میں الحمدللہ اور بھی درج ہیں، آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، چنانچہ آپ نے 1982 عیسوی میں پہلا حج کیا، دوسرا حج و زیارت 1989 اور تیسرا حج و زیارت 2001، علاوہ ان کے 1987 اور 1993 عیسوی میں آپ نے الحمدللہ عمرے بھی کیے ہیں۔ اللہ کریم حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، حضرت کا فیض، حضرت کی برکتیں ہم سب پر مزید سے مزید تر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت کے تعلق سے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کیا ہے، یہ کتاب ہے ریاض الجنہ فی حیات تاج السنہ، یہ خلیفہ تاج السنہ حضرت علامہ محمد سبطین رضا سبطین مرتضوی کی کتاب ہے۔ الحمدللہ بڑی خوب کتاب ہے، اللہ کریم مصنف پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔